بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہمارا آج کا موضوع ہے غصہ کو کنٹرول کیسے کریں۔ یاد رکھیں، غصہ آنا ایک فطری عمل ہے، لیکن اس کے اظہار اور اسے کنٹرول کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے رکھا ہے۔ اکثر ہم اپنے غصے کی وجہ سے بہت نقصان بھی اٹھاتے ہیں۔ غصہ آنا ایکشن اور ریئیکشن ہی کی ایک تھیوری ہے۔ غصے کو کنٹرول کرنا ہمارے اپنے ہی اختیار میں ہے، بس ہمیں ضرورت ہے تو تھوڑی سی کوشش اور محنت کی۔ دوستو، ایک دن سقراط اپنے شاگرد کے ساتھ بازار سے گزر رہا تھا۔ بازار میں ایک آدمی سقراط کو دیکھ کر اسے برا بھلا کہنے لگا۔ سقراط اس کی باتوں پہ مسکرانے لگا۔ اس بات پر وہ آدمی اور غصے میں آ گیا اور سقراط کو گالیاں دینا شروع کر دیں۔ سقراط بس مسکراتے ہوئے آگے بڑھتا رہا۔ یہ دیکھ کر وہ آدمی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے راستے سے ہٹ گیا۔ تھوڑی دور جا کر سقراط کے شاگرد نے پوچھا کہ آپ نے اس آدمی کی باتوں کا جواب کیوں نہیں دیا؟ آپ بس مسکراتے رہے۔ کیا آپ کو اس کی باتوں سے دکھ نہیں ہوا؟ کیا آپ کو اس کی کوئی بات بری نہیں لگی؟ سقراط نے شاگرد کو دیکھا اور بغیر کچھ کہے اسے اپنے پیچھے چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں سقراط کے گھر کے باہر پہنچ گئے۔ سقراط نے شاگرد کو باہر رکنے کا کہا اور خود گھر کے اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد سقراط واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کچھ میلے اور بدبودار کپڑے تھے۔ سقراط نے اپنے شاگرد سے کہا کہ تم یہ کپڑے پہن لو۔ ان کپڑوں سے بہت بدبو آ رہی تھی۔ شاگرد نے کپڑے ہاتھ میں لے کر کہا کہ میں یہ کپڑے کیسے پہن سکتا ہوں؟ ان میں سے بہت بدبو آ رہی ہے اور یہ بہت ہی میلے ہیں۔ تو سقراط نے کہا کہ جیسے تم ان بدبودار کپڑوں کو پہن نہیں سکتے تو پھر میں کسی کے بدبودار الفاظ کو کیسے قبول کر لوں؟ دوستو، یاد رکھیں، اگر کوئی آپ کو برا بھلا کہتا ہے اور آپ اس کی باتوں سے پریشان ہو جاتے ہیں اور اپنے سارے کام چھوڑ کر اس کی فضول باتوں کے بارے میں سوچتے لگتے ہیں اور غصہ کرنے لگتے ہیں، تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ نے اچھے صاف ستھرے لباس کو اتار کر کسی کے دیے ہوئے میلے اور بدبودار کپڑے پہن لیے ہوں۔ ہمارے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت اچھے موڈ میں ہوتے ہیں، کہیں جا رہے ہوتے ہیں اور بلا وجہ کوئی ہم سے الجھ پڑتا ہے۔ اس وجہ سے ہم اپنا موڈ خراب کر لیتے ہیں، ہمارا سارا دن خراب ہو جاتا ہے۔ ہم جو کر رہے ہوتے ہیں اسے بھول کر اس آدمی کو ڈسکس کرنے لگتے ہیں اور اس کے رویے سے دکھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اپنی زندگی میں ایک کوڑے کے ڈرم سے زیادہ اہمیت نہ دیں۔ اور ان لوگوں میں سے کچھ لوگ تو ذہنی بیمار ہوتے ہیں اور وہ صرف اپنی فرسٹریشن دوسرے لوگوں پر نکال رہے ہوتے ہیں۔ دوستو، کسی کی غلط بات پر ہمیں خود کو پریشان نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی غصہ کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں، ہمیں کسی کے ہاتھ کا کھلونا ہرگز نہیں بننا ہے کہ جب کوئی آئے اپنی مرضی سے ہمیں غصہ دلائے اور چلا جائے۔ اس طرح کے لوگوں کو اگنور کریں اور ہمیشہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھتے رہیں۔ اس بات کو کبھی نہ بھولیں کہ ہمارے دل اور دماغ کا کنٹرول ہمیشہ ہمارے ہی ہاتھ میں ہونا چاہیے، اور اپنے غصے کو کیسے قابو کرنا ہے اس کا اختیار بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہی ہاتھ میں دیا ہے، بس اس کو اس صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کو غصہ آنے لگا ہے تو آپ تھوڑی دیر کے لیے خود کو الگ جگہ پہ لے جائیں اور خود سے کہیں کہ مجھے اس بات کے بارے میں تھوڑا سا سوچنا ہے۔ اور آپ یقین رکھیں، جب آپ اس بات کو لے کر یا اس کام کو لے کر سوچیں گے جس کی وجہ سے آپ کو غصہ آ رہا تھا، تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ اس بات یا اس کام کو لے کر مجھے غصہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ میں یہ بات یا وہ کام بہت اچھے اور پرسکون طریقے سے بھی کر سکتا ہوں۔ میری مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور جن لوگوں نے ابھی تک میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا وہ میری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔